بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام جنت ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب میری بہن کا سسرال میں انتقال ہوا تھا اور ہم سب گھر والے وہاں افسوس کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ہم 5 بہنیں تھیں جن میں سے میں سب سے چھوٹی تھی، باقی سب مجھ سے بڑی تھی۔ 3 بہنوں کی شادی تو تب ہی ہو گئی تھی جب میں بہت چھوٹی تھی، اور جو بہن مجھ سے بڑی تھی اس کی شادی کو ابھی 3 سال ہی ہوئے تھے، جو اکثر بیمار ہی رہا کرتی تھی۔ جب میرے بہنوئی نے اس کی رپورٹس وغیرہ کروائی تو ان سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ شدید بیمار ہیں اور اب ان کی زندگی کے کچھ ہی دن رہ گئے ہیں۔ میری بہن کے 2 چھوٹے بیٹے تھے اور میرا بہنوئی ایک بہت بڑا بزنس مین تھا جس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرا بہنوئی بہت ہی شریف اور نیک دل انسان تھا، اس کا اخلاق بھی بہت اچھا تھا۔ بہن کی رپورٹس کروانے کے بعد تھوڑے دن ہی گزرے تھے کہ میری بہن کا انتقال ہو گیا۔ خبر ملتے ہی ہم سب وہاں پر چلے گئے۔ ہمیں بڑا دکھ ہوا تھا، ہم کافی دیر روتے رہے، پریشان رہے، لیکن کیا کر سکتے تھے، شاید ان کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ پھر جب میری نظر چھوٹے بچوں پر پڑی تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ چھوٹی سی عمر میں ہی اپنی ماں سے جدا ہو گئے تھے اور اپنی باقی کی زندگی کیسے بسر کریں گے۔ اتنی ہی دیر میں میری بہن کی ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم تھوڑے دن ادھر ہی رکو اور بچوں کا خیال رکھنا، جب بچوں کا دل لگ جائے تو پھر چلے جانا۔ میں نے بھی سوچا کہ چھوٹے بچے ہیں، تنگ ہوں گے، تھوڑے دن ادھر ہی رکتی ہوں اور بچوں کا خیال رکھتی ہوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ گھر میں جتنے بھی مہمان تھے سب ہی اپنے گھروں کو جا چکے تھے اور اب صرف میں ہی وہاں رکی ہوئی تھی۔ میں بچوں کا بڑا خیال رکھا کرتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی ماں کی کمی محسوس کرتے تھے، کیونکہ ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب میں اپنے گھر جانے لگی تو میری بہن کی ساس مجھے کہنے لگی کہ اگر تم چلی گئی تو ان بچوں کا کیا ہوگا۔ اب یہ بات ہو رہی تھی کہ باہر سے ایک خاتون آئی جو ان کی ہمسائی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تم ایسا کرو کہ اپنے بیٹے کا نکاح اب اس لڑکی سے کر دو تاکہ یہ بچوں کا خیال رکھا کرے اور گھر کے کام کاج میں تمہاری مدد کیا کرے، کیونکہ جس طرح اس کی بہن تھی یہ بھی بالکل اسی طرح ہے اور نیک دل اور فرما بردار بھی ہے۔ میں بیٹھ کر اس کی باتیں سنتی رہی، پھر کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ ہمسائی کی باتیں سن کر میری بہن کی ساس نے میری ماں کو فون کیا اور تھوڑی دیر کے بعد میری ماں اور باپ بھی وہاں پر آ گئے۔ میری بہن کی ساس میرے والدین سے میرے رشتے کی بات کرنے لگی، جس پر میرے ماں باپ رضامند ہو گئے اور 1-2 دن کے اندر اندر میرا نکاح میرے بہنوئی کے ساتھ ہو گیا۔ میرا بہنوئی میری بہن سے بڑی محبت کرتا تھا اور یہ ان کی پسند کی شادی تھی، اس لیے میرا بہنوئی مجھے دل سے اپنی بیوی نہیں مانتا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری بہن کے بعد کسی اور کو اپنی زندگی میں لائے۔ وہ میری چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتا اور مجھ سے نفرت کرتا، لیکن پھر بھی میں اس کا خیال رکھتی اور چھوٹے دونوں بچوں کا خیال بھی رکھتی تھی۔ ہم دونوں کے اندر اس قدر نفرت تھی کہ ہم سوتے بھی الگ الگ کمروں میں تھے۔ اب ہماری شادی کو 6 ماہ کا وقت گزر چکا تھا۔ پھر ایک دن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے۔ مجھے الٹیاں بھی آنا شروع ہو گئی تھیں اور میرا دل بھی گھبرا رہا تھا۔ جب میری ساس نے مجھے دیکھا تو وہ مجھے پکڑ کر چارپائی پر بٹھانے لگی اور پھر میرے شوہر کو فون کرنے لگی کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اسے جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ جب وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر میرے شوہر کو کہنے لگی کہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے۔ جب میرے شوہر نے یہ بات سنی تو وہ حیران ہو گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر لے گیا۔ مجھ پر طرح طرح کے الزام لگانے شروع کر دیے اور کہنے لگا کہ میں تو تمہارے قریب بھی نہیں گیا، جبکہ ہماری شادی کو 6 مہینے کا وقت گزر گیا ہے۔ پھر یہ بچہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم سوتے بھی الگ الگ کمروں میں تھے۔ اس کے کافی اعتراض کرنے کے بعد ہم دونوں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے اور ایک ٹیسٹ کروانے لگے۔ اس ٹیسٹ میں ڈاکٹر نے میرا بھی ڈی این اے اور میرے شوہر کا بھی ڈی این اے لیا اور ٹیسٹ کرنے لگا۔ اس رپورٹ کے مطابق بچہ میرے شوہر کا تھا، جبکہ میرا شوہر اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں گھر جا کر آپ کو بتاتی ہوں۔ جب ہم گھر آ گئے تو میں نے اسے بتایا کہ ایک رات جب آپ آفس سے آئے تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور آپ آئے بھی لیٹ تھے اور نیند کی حالت میں تھے، اس لیے آپ جلدی سے میرے کمرے میں سو گئے تھے اور پھر اسی رات آپ نے میرے ساتھ ہم بستری کی تھی، جس کی وجہ سے آج میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ جب میرے شوہر نے اپنے ذہن پر زور ڈالا تو اس کو بھی یاد آ گیا کہ یہ میرا ہی بچہ ہے۔ جب ہم نے یہ خبر اپنی ساس کو سنائی تو وہ بہت خوش ہوئی
اور پھر میرے شوہر کو کہنے لگی کہ تمہاری پہلی بیوی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، اب وہ اس دنیا میں کبھی واپس نہیں آئے گی، لہٰذا تمہیں ایک اچھے ہمسفر کی ضرورت ہے، اور اس کی چھوٹی بہن ہی تمہاری ہمسفر ہے، اور تمہیں اب باقی کی زندگی اس کے ساتھ بسر کرنی ہوگی، لہذا اسے قبول کرو اور اس کے ساتھ رہنا شروع کر دو۔ پھر میرے شوہر نے بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا، اس نے مجھے دل سے قبول کر لیا تھا اور ہم ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے تھے۔ آج میرے 2 بچے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ مزید اس طرح کی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔